وہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ان کو نان افورڈنگ پیشنٹ نظر آ جائے وہ اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رینالا کے جو معذور افراد ہیں ان کی بہتری کے لیے یہ سوچا کہ کیوں نہ انہیں فری آف کاسٹ ان کو مشورہ دیں گے، بلکہ انہیں ترجیحی بنیادوں پہ چیک کریں گے۔ اور تمام ڈاکٹرز نے مجھے ایز اے اسپوکس پرسن، ایز اے ترجمان مجھے اجازت دی، اور جتنے معذور افراد جو ناٹ فٹ فار ورک ہوں گے انہیں گورنمنٹ کی طرف سے 10 سے 12 ہزار روپے مہینے کی مالی امداد ملے گی۔ آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے کہ معذور لوگوں کو لے کے، چھوٹے بچوں کو لے کے آگے آپ کا کیا ارادہ ہے، آگے آپ کا کیا مقصد ہے؟ ہائی گائز، السلام علیکم، میں ہوں نانا اینکر عبداللہ سلطان، یو آر واچنگ مائی چینل دیکھو اب۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو پیشے کے لحاظ سے تو ایک ڈاکٹر ہیں، لیکن پیشنٹ کے ساتھ ایز اے فرینکلی ہو کر ان کی اتنی مدد کر دیتے ہیں کہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی تعریف کیے بنا یہاں سے جاتے نہیں۔ میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں معذور لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ان کے اندر کس نے پیدا کیا اور ان کا آئیڈیل کون ہے اس بات کو لے کر۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ سر آپ کو تو سب لوگ جانتے ہیں، لیکن جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ذرا آپ ان کو مختصر سا اپنا تعارف کروا دیجیے۔ جی، میرا نام ڈاکٹر جواد طیب ہے، میں بیسیکلی رینالا سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے 2006 میں MBBS کیا۔ اس کے بعد میں نے فیملی میڈیسن میں اپنی پوسٹ گریجویشن کی، یعنی میں فیملی میڈیسن اسپیشلسٹ ہوں، اور 15-16 سال سے رینالا میں جنرل پریکٹس کر رہا ہوں۔ سر جتنا ہمیں آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کچھ معذور لوگوں کی جو کافی ہی غریب ہوتے ہیں یا ان کے پاس اتنی انکم نہیں ہوتی کہ وہ اپنا کچھ خاص علاج کروا سکیں، تو آپ ان کا علاج فری آف کاسٹ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا۔ بیسیکلی ایز اے ڈاکٹر میرا یہ خیال ہے، اور جہاں تک میرے علم میں ہے سارے ہی ڈاکٹر ماشاءاللہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں دل میں، اور میرا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ان کو نان افورڈنگ پیشنٹ نظر آ جائے وہ اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جذبہ میرے دل میں بھی شروع سے تھا، جہاں کوئی نان افورڈنگ پیشنٹ مجھے ملتا تھا اس کی میں فیس میں کمی، دوائیوں میں رعایت، ٹیسٹوں میں رعایت، میں اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے ہی میں کوشش کرتا رہا ہوں۔ ابھی آ کے راؤ جہاں زیب صاحب اور میں نے مل کے رینالا کے جو معذور افراد ہیں ان کی بہتری کے لیے یہ سوچا کہ کیوں نہ انہیں اچھی اور معیاری ہیلتھ سروسز دی جائیں، اور جن پہ ان کی کوئی کاسٹ بھی نہ آئے، یعنی ایز اے خیر سگالی کے جذبے کے طور پہ، ایز اے گڈ گیسچر معذور افراد کے لیے ہم نے یہ سوچا۔ میں نے پھر اپنی ڈاکٹرز کمیونٹی جو ہے رینالا خرد کی، ان سے یہ بات ڈسکس کی کہ میں جو رینالا کے اسپیشل پرسنز ہیں، ڈسیبلڈ پرسنز ہیں، ان کی بہتری کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ رینالا کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، میں آپ کی ویڈیو کے ذریعے رینالا کے تمام ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تمام ڈاکٹرز نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ رینالا خرد اور اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی معذور لوگ ہیں، اگر وہ ہمارے کلینک پہ آتے ہیں، ان کے پاس ویل چیئر کے نشان والا ID کارڈ، یعنی ان کی آئیڈینٹی ان کے پاس ہے، تو انشاءاللہ نہ صرف ہم ان کا فری آف کاسٹ ان کو مشورہ دیں گے، بلکہ انہیں ترجیحی بنیادوں پہ چیک کریں گے۔ بہت سارے ڈاکٹرز نے مجھے یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ وہ کم سے کم 15% تک رعایت انہیں ادویات میں دیں گے، یعنی نو پروفٹ نو لاس کی بیس پہ انہیں دوائی دیں گے۔ اسی طرح رینالا کی تقریباً تمام لیبارٹریوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ معذور افراد کو کم از کم 40% رعایت دیں گی تمام ٹیسٹوں میں۔ اچھا سر، ایسے کون سے علاج ہیں جو آپ معذور لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ کرتے ہیں، اور ایسے کون سے علاج ہیں جن میں آپ رعایت کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں جی، میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ میں ایک جنرل فزیشین ہوں، تو جنرل فزیشین نے روٹین کے تمام مسائل دیکھنے ہوتے ہیں، مثلاً نزلہ زکام بخار سے لے کے آپ کہہ لیں دمہ، TB، ہیپاٹائٹس، فالج، شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کی، دل کی بیماریاں، نفسیاتی مسائل، بچوں کے مسائل، یہ سارے مسائل ہم دیکھتے ہیں۔ تو جہاں تک معذور افراد کا تعلق ہے، ان کے لیے تو میں دوبارہ کہنا چاہوں گا، رینالا کے تمام ڈاکٹرز نے اپنی مشورہ فیس 0 کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ وہ بغیر کسی مشورہ فیس کے انہیں چیک کریں گے۔
اچھا سر، ابھی تک آپ کے علاقے کے کتنے ڈاکٹرز آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ رنالہ میں 2 ڈاکٹرز کی تنظیمیں ہیں، ایک پی ایم اے اور ایک وائی ڈی اے۔ ان دونوں کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں پی ایم اے رنالہ کا وائس پریزیڈنٹ ہوں، اور تمام ڈاکٹرز نے مجھے ایز اے اسپوکس پرسن، ایز اے ترجمان مجھے اجازت دی کہ میں تمام ڈاکٹرز کے بہاف پہ یہ اعلان کروں۔ اسی طرح وائی ڈی اے کے ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر طلحہ سعید صاحب، ان سے بھی مشاورت ہوئی، انہوں نے وائی ڈی اے کے تمام ڈاکٹر سے بات کی۔ تمام ڈاکٹر، سرکاری، پرائیویٹ، ہر طرح کے ڈاکٹرز نے، کوئی ایک ڈاکٹر بھی مجھے ابھی تک ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں اس کام میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں۔ رنالہ کے تمام ڈاکٹرز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، سب نے یہ کہا ہے کہ معذور افراد کو ہم فری چیک اپ دیں گے۔ اچھا سر، آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے کہ معذور لوگوں کو لے کے، چھوٹے بچوں کو لے کے آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آگے آپ کا کیا مقصد ہے؟ جی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں آپ کی اس ویڈیو کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم نے جو معذور افراد ہیں انہیں یہ ایجوکیٹ کیا کہ انہیں اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کے پاس آپ کا ڈیٹا آ جاتا ہے کہ آپ واقعی ڈسیبل پرسن ہیں، تو آپ گورنمنٹ کی طرف سے کئی طرح کی ایسی سہولتیں ہیں جن کے آپ حقدار بن جاتے ہیں۔ مثلاً گورنمنٹ آف پاکستان کچھ معذور افراد کو مالی امداد بھی دے رہی ہے، گورنمنٹ جابز میں 3% کوٹا بھی ہے معذور افراد کے لیے۔ تو ظاہر ہے جب آپ پہچانے جائیں گے تو آپ ان سہولیات کے حقدار بنیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے سوشل ویلفیئر آفیسر ٹی ایچ کیو رنالہ میں حافظ محمد شفیق صاحب ہیں، ان سے اور معذور افراد سے مل کے یہ تحریک چلائی کہ لوگ اپنا آئی ڈی کارڈ بنوائیں، ڈسیبل پرسن کا آئی ڈی کارڈ بنوائیں۔ اس کے علاوہ ہم نے سوشل ویلفیئر آفیسر جو ہیں ان کے توسط سے ڈاکٹر حضرات تک یہ بات پہنچائی، اور ان کا ایک چیک اپ طے پایا ہے۔ ڈاکٹر جو ٹی ایچ کیو رنالہ کے ہیں وہ ان کو اسیس کریں گے، اور جتنے معذور افراد جو ناٹ فٹ فار ورک ہوں گے انہیں گورنمنٹ کی طرف سے 10 سے 12 ہزار روپے مہینے کی مالی امداد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے افراد جو گورنمنٹ کے کرائٹیریا پہ پورے نہیں اتریں گے، میں نے اور میرے جو بڑے اچھے دوست ہیں راؤ جہاں زیب صاحب، اور ہمارے جو ڈونرز ہیں رنالہ کے مخیر حضرات جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، ان سے مل کے ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ اگر کوئی معذور بندہ اس قابل ہوگا کہ وہ بیٹھ کے اپنا کاروبار کر سکے گا، تو انشاءاللہ ہم اس کو انویسٹمنٹ کروائیں گے کچھ ڈونرز مل کے، اور اس کو اس کے گھر میں محلے میں کاروبار کروا کے دیں گے تاکہ وہ 2 وقت کا کھانا باعزت طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھ کے کما سکے۔ اچھا سر، آپ مجھے یہ بتائیے، کبھی کبھار کچھ ہاسپٹل میں ایسا ہوتا ہے کہ معذور لوگوں کو باہر سے ہی بتا دیا جاتا ہے، ایک پیج کے اوپر لکھ کے وہ دروازے پہ چپکا دیتے ہیں نا، وہی کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ معذور لوگوں کے لیے یہ ڈسکاؤنٹ ہے، یہ علاج ان کا ایسے کیا جائے گا، تو آپ کے ہاسپٹل میں ایسا ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو اپنے ان دوستوں کا اور مخیر حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور دوسرا کیونکہ آپ کے توسط سے کئی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، میں رنالہ سے بلونگ کرتا ہوں، رنالہ میں ہر بندہ مجھے جانتا ہے، تو آپ کے پلیٹ فارم سے اس ویڈیو سے میں دوبارہ اس چیز کا عہد کرتا ہوں کہ جو چیز ہم اناؤنس کریں گے نا کہ ہم فری چیک اپ دیں گے، ٹیسٹ میں 40% رعایت دیں گے، دوائیوں میں کم از کم 15% رعایت دیں گے، یہ انشاءاللہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا اجر لینا ہے، اور اس میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے۔ یہ کام میں اور رنالہ کے تمام ڈاکٹرز اور رنالہ کی لیبارٹریز والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس کا اجر لینا ہے، اس لیے ہم اس عہد کو پورا نبھائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، آخر پہ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ رفاعیامہ کے کام کے لحاظ سے اور معذور لوگوں کی مدد کے لحاظ سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میرا پیغام بڑا مختصر ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں نظر دوڑائے کہ کون بندہ ہے جو حقدار ہے۔ سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں کا اور آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا حق بنتا ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ اگر اس کی ضروریات زندگی آرام سے پوری ہو رہی ہیں تو وہ ایسے لوگوں کا خیال کرے جن کا زندگی کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ سے اجر پانے کی خاطر احساس کے ناطے ان کی مدد کرے، نہ کہ ان پہ ترس کھا کے۔ ہمارا مقصد کسی پہ ترس کھانا نہیں ہے، کسی کا احساس کرنا ہے، کیونکہ انسانیت جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے
درد وہ ہوتا ہے جو آپ کسی کا محسوس کرتے ہیں. اپنا درد تو جانور بھی محسوس کرتے ہیں, تو انسان وہ ہے جو کسی کا درد محسوس کرے اور اللہ سے اجر لینے کی نیت سے اور دوسرے انسانوں کا احساس کرتے ہوئے ان کا خیال کریں, جو ہو سکتا ہے ان کی ضرورت کو پورا کریں. اگر آپ پورا نہیں کر سکتے تو لوگوں کو موٹیویٹ کریں, متحرک کریں کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر جواد طیب صاحب کی گفتگو سنی, اگر آپ کو بھی ان کی گفتگو سن کے کوئی موٹیویشن ملی ہو تو آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اللہ کو دی اجازت, دیکھتے رہیے دیکھو اب.